بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شرعیہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔ پروردگار عالم نے جنت کو، بہشت کو نور حسین ابن علی سے خلق کیا ہے۔ حسین راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب تک حسین راضی نہ ہو خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مقصد بلند ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جتنا بلند ہدف لے کر آئیں گے اتنی زیادہ آپ روحانی طور پر ارتقاء کی بلندیوں کو طے کر سکیں گے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں گفتگو ان ایام میں الحمدللہ ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ عزیزان من، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک اصلاح نگاہ ہے۔ دیکھیں، ایک عام نگاہ ہوتی جیسے دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا، یا وہ مراد نہیں، یا نظریہ مراد ہے کہ ہمارے نظریات کی اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم کس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ ظاہری دیکھنا نہیں، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں نگاہ، اصلاح نگاہ سے مراد یعنی نظریات کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے واقعات، بہت سارے نشیب و فراز، بہت ساری اونچ نیچ، کبھی مشکل، کبھی آسانی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی بیماری، کبھی صحت۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ آتے ہماری زندگی مراحل آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، وقت کا کام گزر جانا ہے، لہٰذا مشکل بھی آئے تو گزر جاتی ہے، آسانی بھی آئے تو گزر جاتی ہے، خوشی بھی آئے تو وقت گزر جاتا ہے، غم بھی آئے تو وقت گزر ہی جاتا ہے۔ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ مشکل آئی ہے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، بیماری آئی ہے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے تو اس مصیبت کو ہم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنی ہماری نگاہ مثبت ہوگی، جتنا ہم پازیٹیو سوچیں گے، اتنا ہمارے لیے مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ایک اچھی چیز کو بھی ہم نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک مشکل سے مشکل چیز کو ہم مثبت نظر سے دیکھیں گے تو چیز ہمارے لیے آسان بھی ہو سکتی ہے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، حسن بصری ایک شخص ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ بئس الشیء الولد، اولاد بڑی بری چیز ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حسن بصری کا نظریہ ایک شخص آ کر امام کی خدمت میں بیان کر رہا، بئس الشیء الولد۔ شروع میں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں دو کلمات ہیں، دو فعل ہیں جن کو افعال مدح و ذم کہا جاتا ہے۔ بئسا مذمت کے لیے ہے، نعمہ تعریف کے لیے۔ اس چیز کی تعریف کرنی ہو تو نعمہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر کسی چیز کی مذمت کرنی ہو تو بئسا استعمال ہوتا ہے۔ اس نے کہا بئس الولد بئس الشیء الولد، کتنی بری چیز ہے یہ اولاد۔ اگر ان عاشا کھدنی و ان ماتا حدنی، زندہ رہے تب بھی مصیبت، خدا نخواستہ مر جائے تب بھی مصیبت۔
زندہ رہے تو اس کے کھانے پینے کا خرچہ، اگر آج کے دور کی ہم بات کریں تو پڑھائی کی فکر، اچھی جاب کی فکر، شادی کی فکر، اس کے لیے گھر خریدنا ہے، اس کا بزنس سیٹ کر کے دینا ہے، یہ کام وہ کام، یہ مشکل وہ مشکل، زندہ رہے تب بھی مشکل، خدا نخواستہ دنیا سے چلے جائے تو اور بھی زیادہ مشکل۔ یعنی حسن بصری کا یہ نظریہ تھا۔ اس شخص نے آ کر حسن بصری کا یہ نظریہ امام کی خدمت میں بیان کیا۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ نعم الشیء الولد، کتنی بہترین نعمت ہے اولاد پروردگار عالم کی۔ زندہ رہے تو نور العین، آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک۔ واقعاً اولاد نہ ہو تو زندگی کیسی زندگی ہو؟ یعنی ہمیں لگتا ہے ہماری ساری خوشیاں وابستہ ہیں ہماری اولاد کے ساتھ۔ وہ خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان سے زیادہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ ایک رات کے لیے بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، ماں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بیمار ہو جائے بچہ، ماں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ زندہ رہے الحمدللہ، خدا سب کی اولادوں کو طول عمر عطا کرے۔ پروردگار عالم کسی ماں کسی باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے، اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا نعم الشیء الولد، اولاد کتنی بہترین نعمت ہے۔ زندہ رہے، نور چشم ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، ثمرۃ الفؤاد ہے، قرۃ العین ہے۔ خدا نہ خواستہ والدین کے دنیا سے جانے سے پہلے اولاد دنیا سے چلی جائے تو وہ اولاد والدین کے لیے شفاعت کا باعث بنتی ہے۔ بالخصوص معصوم بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ تو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ زندہ رہے تب بھی نعمت ہے، خدا نخواستہ دنیا سے چلی جائے اولاد تب بھی والدین کے لیے مغفرت کا باعث ہے، شفاعت کا باعث ہے۔ یہ دیکھیں، اولاد وہی اولاد ہے لیکن نظریات مختلف ہیں، ایک نے مثبت لے لیا، ایک نے منفی لے لیا۔ اور مثالیں آپ کی خدمت میں دوں، ایک انسان شہید ہو جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنی جان اللہ کے لیے، دین کے لیے قربان کرتا ہے اور اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین شہادت کی تمنا کرتے، ایسے تو نہیں شہدائے کربلا شب عاشور پتہ بھی ہے کہ کل ہم نے شہید ہو جانا ہے، اس کے باوجود ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، چہرے ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ پتہ ہے شہید ہو جانا ہے، پتہ ہے دنیا سے چلے جانا ہے، پتہ ہے کل کا سورج طلوع ہوگا تو ہمارے لیے موت ہے، لیکن اس کے باوجود بہت شاداب تھے ان کے چہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید مرتا نہیں، شہید تو اپنی شہادت کے ساتھ فنا نہیں ہوتا، بقا اس کو مل جاتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہنا تو دور کی بات، گمان بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی مت کہ شہید مردہ ہے۔ شہید زندہ ہے اور اللہ کے ہاں اپنا رزق حاصل کر رہا ہے۔ ایک عام بندہ جب منفی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں موت یعنی ختم، شہادت یعنی زندگی ختم، لیکن جب ایک مثبت نظر سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں، در حقیقت حیات جاودان مجھے مل رہی ہے جس میں اللہ کی جانب سے مجھے رزق عطا ہونے والا ہے۔ شہادت جب عظیم نظریہ بن کر انسان کے سامنے آ جائیں تو پھر علی جیسا امام کہتا ہے جب ضربت لگتی ہے تو کہتا ہے فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی فزتو، فوز، کامیابی، کامیاب ہو گیا علی۔ آجائیں آگے آگے آجائیں، کہہ رہے ہیں ایک جگہ خالی، آگے آجائیں صلوات پڑھتے ہیں۔
لہٰذا چیز ایک ہی ہے، نظریات مختلف ہو جاتے ہیں. ہم کس نظر سے کس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. شیطان کی مثال دوں، بہت ساری مثالیں ہیں. شیطان کی مثال دوں، اللہ نے آدم کا پتلا خلق کیا مٹی سے، اور پھر اس کے اندر جو روح ڈالی، خدا نے کہا میں نے اپنی روح ڈالی. نفخت فیہ من روحی، اے آدم، اے ابن آدم، تیرے اندر جو روح ہے وہ الہی روح ہے، اللہ نے اپنی روح کو تمہارے اندر پھونکا ہے. اسی لیے تو امیر المومنین فرماتے ہیں نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ ربانی روح ہے، الہی روح ہے. نفخت فیہ من روحی، پتلا تو خاک سے خلق کیا، لیکن جو روح پھونکی گئی وہ پروردگار عالم نے اپنی پھونکی. لہٰذا آپ سب جانتے ہیں، آدم کو خلق کرنے کے بعد ملائکہ سے کہا اسجدو، سب سجدہ کریں حضرت آدم کے سامنے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا، استکبار کیا، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جب پوچھا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے آدم کی روح کو نہیں دیکھا کہ یہ الہی روح ہے، اس کے جسم کو دیکھا. جسم کو دیکھا کہ ہاں یہ تو مٹی سے خلق کیا گیا. کہا جی اپنی طرف سے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں. کہا جی آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے. افضل چیز مفضول کو کیوں سجدہ کرے؟ آگ جو ہے تاریک ہے، خاک جو ہے وہ تاریک ہے، آگ جو ہے وہ نورانی ہے. ایک نورانی چیز ایک تاریک چیز کو کیوں سجدہ کرے؟ خاک پڑی رہتی ہے جبکہ آگ صعود کرتی ہے، اوپر کی جانب اٹھتی ہے، تو آگ جو ہے وہ مٹی کو سجدہ کیوں کرے؟ یعنی اس نے ہمیشہ جب سجدے کی بات ہوئی تو منفی چیزوں کو دیکھا اور پھر راندے درگاہ الہی ہو گیا. اللہ اکبر. 6000 سال جس نے عبادت کی ہو، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے درگاہ الہی سے نکال دیا گیا. نیگیٹو سوچ کی وجہ سے، منفی فکر اندیشی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا. مثالیں بہت ہیں. سراب دیکھا ہے آپ نے؟ سراب کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کو دور سے لگتا ہے پانی ہے. آپ کسی روڈ پہ چلنے ہوں، گاڑی میں جا رہے ہوں، صحرا میں جہاں پہ ریت ہے وہاں پہ جائیں، پیاس شدید لگ رہی، سامنے آپ کو لگ رہا پانی ہے، جب پاس پہنچتے تو پانی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح تاریخ میں بڑی مثالیں ملتی ہیں. صلح حدیبیہ 6 ہجری کو رسول خدا اپنے اصحاب کو لے کر مکہ تشریف لے گئے. اصل وطن تو رسول خدا کا مکہ تھا، ولادت مکہ میں ہوئی، 53 سال رسول خدا نے مکہ میں گزارے. بعد میں جب دیکھا کہ مکہ والے اس طرح اسلام قبول نہیں کر رہے تو پھر مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور 10 سال مدینہ میں رہے. رسول خدا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال کے بعد 6 ہجری کو مسلمانوں کا ایک گروہ لے کر مکہ تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے. مکہ کے مشرکین اور کفار نے روک دیا، کہا ہم عمرہ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے. لیکن بیٹھے وہاں پہ باقاعدہ ایک صلح نامہ لکھا گیا، اس پر امضا، اس پر دستخط کیے گئے. کچھ مسلمانوں نے اس چیز کو نیگیٹو لیا، کہ یہ ہمارے لیے شکست ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہم اتنی دور سے مدینہ سے آئے. ظاہر اس زمانے میں جہاز تو نہیں تھے کہ آپ 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں، گاڑیاں تو نہیں تھی، کئی مہینے سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے. اتنا لمبا سفر طے کر کے ہم مدینہ سے مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ کے لوگوں نے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک اس چیز کو منفی لے رہے تھے. نبی نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، ایک باقاعدہ صلح نامہ لکھنا اور دستخط کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام کو اور ہمارے وجود کو مان گئے ہیں. نہ مانتے تو کیوں بیٹھ کر مذاکرات کرتے؟ آئندہ سال آ جائیں، اتنے لوگوں کو لے کر آئیں. وہ ساری شرائط انہوں نے رکھی. اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تاریخی کتابوں میں اس کی تمام شرائط موجود ہیں. مال انسان کو ملتا ہے
قارون کو بھی خدا نے مال دیا، جناب سلیمان پیغمبر کو بھی پروردگار عالم نے مال دیا۔ سلیمان پیغمبر کی بادشاہی کتنی بڑی تھی، جنات، وحشی جانور، پرندگان، ملک، بہت بڑا لشکر تھا حضرت سلیمان پیغمبر کا۔ اور امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ہستی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے قابل ہوتی، رہنا تو کسی نے بھی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیشہ کے لیے کوئی دنیا میں رہنا چاہتا اور اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی، وہ جناب سلیمان پیغمبر تھے۔ ایسی عظیم الشان ان کی بادشاہی تھی، اتنا عظیم الشان ان کا محل تھا، اور بہت مال و دولت تھا۔ ظاہر ہے ان کے پاس بادشاہ جو تھے ان کو بھی خدا نے مال دیا، قارون کو بھی خدا نے مال دیا، لیکن جناب سلیمان پیغمبر نے کہا ھذا من فضل ربی، میرا نہیں ہے یہ فضل رب، یعنی پروردگار عالم کی ایک امانت ہے میرے پاس، جو وقت آنے پر خدا مجھ سے لے لے گا۔ قارون کہتا تھا میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ قارون کے بارے میں تو آپ نے سنا، اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں جانوروں پر لاد کر ادھر سے ادھر لے کر جائی جاتی تھی، چابیاں، اتنا اس کے پاس مال تھا، لیکن اس نے کہا میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ یقول ابن آدم مالی 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 وما لکا من مالک الا ما اکلتا او لبستا او تصدقتا۔ ابن آدم کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا گھر، میری جائیداد، میری گاڑی، میرا یہ، میرا وہ۔ خدا کہتا ہے وما لکا من مالک، کیا ہے تمہارا مال، کیا ہے تمہارا، الا ما اکلتا، ہاں جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا تھا، ختم ہو گیا۔ اور جگہ نہیں ہے یہاں پہ، ہے جگہ تو آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں آگے ہو جائیں جی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر آپ تنگ ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، تاکہ باقی مومنات کے لیے بھی جگہ، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آپ کو اپنا امام بارگاہ بڑا کرنا پڑے گا، اور تو کوئی حل نہیں ہے۔ لہٰذا نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ قارون نے کہا میرا مال ہے، سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یقول ابن آدم مالی 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 وما لکا من مالک، کیا ہے تمہارا مال، الا ما اکلتا، مگر جو تم نے کھا لیا، او لبستا، جو تم نے پہنا پھاڑا پھینک دیا، چلو وہ بھی تمہارا تھا، او تصدقتا، جو تم نے صدقہ دے دیا، ہاں وہ تمہارا تھا، کیونکہ وہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، وہ واقعی وہی تمہارا تھا جو تم نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دیا ہے، انفاق کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، در حقیقت وہ آپ کا ہے۔ جو بچا کے، چھپا کے اور اکاؤنٹ میں ڈال کے، تجوریوں میں چھپا کے، الماریوں میں تالے لگا کے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کا نہیں ہے، جو آپ نے خود سے پہلے بھیج دیا ہے، وہی در حقیقت آپ کا ہے، جو آپ کے کام آنے والا ہے۔ نظریات مختلف ہیں۔ حجاب کو لے لیں، کل بھی ہم نے مثال دی حجاب کی۔ اگر کوئی خاتون کے مصیبت ہے، گرمی میں بھی چادر اوڑھو، سکارف لے لو، بال چھپاؤ، اتنی گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو اس کو حجاب تو مصیبت ہی لگے گا۔
لیکن جو اپنے لیے اس کو محافظ تصور کر رہی ہے، جو خاتون کہہ رہی ہے کہ میں بری نظروں سے بچ جاؤں گی، نامحرم کی نظر سے بچ جاؤں گی، غلط نظروں سے بچ جاؤں گی، پروردگار عالم نے اس چیز کو میرے اوپر واجب قرار دیا، اس کو پھر حجاب مصیبت نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ روایت میں بھی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں 3 طرح کی خواتین ایسی ہیں جو جناب زہرا کی سواری کے سائے میں جناب زہرا کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ کیا مقام ہوگا ان بیویوں کا کہ ادھر جناب زہرا کی سواری چل رہی ہے اور اس کے سائے میں یہ بیویاں بیوی کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ جو شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے، میں جانتی ہوں ہمارے معاشرے میں اکثر شوہر بد اخلاق ہوتے ہیں، گالی گلوچ، مار پیٹ، تانے دینا، میکے والوں کے تانے دینا، یہ اور وہ، بہرحال ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اور بہت زیادہ ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ لہٰذا جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کی سواری جنت کی طرف جانے کے لیے جناب زہرا کی سواری کے سائے میں چل رہی ہوگی۔ جو شوہر کی غربت پہ صبر کرے، اتنا مال نہیں ہے کہ آپ کی خواہشات کو اس انداز سے پورا کر سکے جیسے فرض کریں آپ کی بہن کی پوری ہوتی، جیسے کپڑے آپ کی دوست پہنتی، جیسے کپڑے آپ کے رشتہ دار پہنتی، جیسے کپڑے آپ کے نند پہنتی، بھابھی پہنتی، ممکن ہے آپ کو ویسے نہ ملتے ہوں، آپ کے شوہر کے مالی حالات ذرا کمزور ہوں۔ آپ اگر اللہ کی خاطر دنیا میں شوہر کی غربت پہ صبر کر لیتے ہیں، کل قیامت میں جناب زہرا کی سواری کے سائے میں چلیں گی۔ اور وہ بیوی جو ہمیشہ اپنے حجاب کا خیال رکھتی، یہ 3 بیویاں ایسی ہیں جو جن کا یہ اعزاز ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ تو ایک حجاب کو اپنے لیے ایک حفاظت تصور کرتے خاتونیں، کہتے مصیبت ہے، بلا ہے، کیا ہے، گرمی میں ہمیں چادر اوڑھنا پڑتی ہے۔ عزیزان من، امام حسین تشریف لائے، قیام کیا، شہادت کا جام نوش کیا، اتنی بڑی قربانی کہ پوری کائنات میں آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک نہ ایسی قربانی کبھی پیش کی گئی ہے، نہ کبھی پیش کی جائے گی۔ لقد عظمت المصیبہ، تمام مصیبتوں میں سے عظیم ترین مصیبت کربلا کی مصیبت ہے۔ اتنی قربانیاں دیں تاکہ ہمارے نظریات کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، ہمارے رفتار کی اصلاح ہو جائے، ہمارے سوچ کی اصلاح ہو جائے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے۔ امام کا ایک بہت پیارا فرمان ہے، اور تاریخ کی ایک پرانی کتاب ہے جسے تاریخ طبری کہا جاتا ہے، 1000 سال پرانی تقریباً یہ کتاب ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کے جملے وہاں پر درج ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کو کس نظر سے دیکھا، اپنی قربانی کو کے نظریات کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کتاب کے اندر تفصیل سے موجود ہے۔ 3-4 جملے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کی، اس میں امام نے فرمایا موت، شہادت، جان قربان کرنا مجھ حسین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک جوان حسین لڑکی کے گلے میں بہت قیمتی ہیرے جواہرات کا بہت حسین ہار اس کی گردن میں ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا جچتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ شہادت میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک حسین اور جوان لڑکی کے گلے میں ڈالے گئے اس ہار سے بھی زیادہ حسین ہے شہادت، جو بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں جب اصحاب تھوڑے سے مایوس ہو جاتے تھے یا تھوڑے سے پریشان ہو جاتے تھے، شہادتوں پہ شہادتیں، افراد اس طرف کم ہیں، اس طرف اتنی بڑی فوج ہے، لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، انسانی نفسیات ہے، بعض اوقات انسان گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا پریشان ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ جا کر چہرے حسین کو دیکھ لو، لا یبالی من الموت، حسین موت سے نہیں ڈرتے۔ ایک شخص کہتا ہے جب امام حسین کی شہادت ہو رہی تھی
ایک تو صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، وہ الگ بات ہے، جب خود امام کی شہادت ہو رہی تھی اور شمر خنجر چلا رہا تھا، کہتا ہے میں گودال قتلگاہ میں گیا، میں نے امام کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی کہ مولا کے چہرے پر کرب، تکلیف، اذیت، دکھ، پریشانی کی آثار تو نہیں ہیں۔ میں نے آگے جا کے دیکھا، اس شخص کا جملہ تاریخ نے ثبت و ضبط کیا، کہ حسین کا چہرہ ایسے کھلا ہوا تھا جیسے موسم بہار میں گلاب کا پھول کھلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں شہادت میرے لیے ایسے ہے، موت میرے لیے ایسے ہے، نہ صرف امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، خود کو حسین کا غلام کہتے ہیں، وہ بھی معرفت کے اس درجے پر پہنچنا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، امام نہ ہونے کے باوجود، معصوم نہ ہونے کے باوجود۔ امام خمینی کی مثال ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، 8 سال جنگ رہی، 8 سال، صدام جیسا مخبوط الحواس انسان جس نے صرف زمین کے چند ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ 8 سال تک مسلسل جنگ کی، اور آخر میں مقصد بھی حاصل نہیں ہوا، ادھر بھی اتنے شہید ہوئے، عراقی بھی بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ ان کو ہم شہید نہ ہی کہیں تو بہتر ہے، دنیا سے گئے بہرحال ان کے فوجی بھی، بہت جانی مالی نقصان ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا۔ 8 سال کم مدت نہیں ہوتی، ابھی چند دن جنگ ہوئی تو آپ دیکھیں کیا حالات ہو گئے، کیسے حالات ہو گئے۔ فلسطین میں فرض کریں 1-2 سال سے اس طرح وہ سلسلہ چل رہا تو کیسے حالات ہیں۔ 8 سال معمولی مدت نہیں ہے، 8 سال مسلسل ایران اور عراق کی جنگ ہوئی۔ ابھی بھی آپ ان کے جب قبرستانوں میں جاتے ہیں، جیسے بہشت رضا ہے، بہشت زہرا ہے، مختلف جو قبرستان، بہت بڑے بڑے قبرستان ہیں جس میں چلنے کے لیے بھی شاید آپ کو گاڑی کی ضرورت پڑے، اتنے بڑے قبرستان ہیں وہاں پر، بھرے ہوئے شہداء کی قبروں سے، کتنے شہید ہیں وہاں پر۔ اور ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں عورتیں زیادہ ہیں، ہر طرف آپ کو عورتیں نظر آ رہی ہوتی، مرد کم ہیں، کیونکہ مرد بہت سارے شہید ہو گئے، بہت سارے جانباز تھے، یعنی معذور ہو گئے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی کمر ٹوٹ گئی، وغیرہ وغیرہ، ایسے ابھی بھی ایران میں بہت سارے ایسے جانباز موجود ہیں۔ لہٰذا جب موت کو اس نظر سے دیکھا جائے تو پھر موت جو ہے وہ فنا لگتی ہے، لیکن حسین کی نظر سے دیکھا جائے، حسین کہتے ہیں اس ہار سے بھی زیادہ حسین ہے جو جوان لڑکی کے گلے میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کا نظریہ۔ البتہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہیں کہ ہم دن رات بیٹھ کر موت کی دعائیں مانگیں، ایسا بھی نہیں۔ دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا یہ ہے، اللہم احیینی ان کان الحیات خیرا لی، خدایا مجھے زندگی دے دے، مجھے عمر دے دے، مجھے حیات دے دے، اگر یہ حیات، اگر یہ زندگی میرے لیے خیر ہے۔ آپ صحیفہ سجادیہ کھول کر دیکھیے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں مکارم الاخلاق، اگر آپ مفاتیح الجنان بھی کھول کر دیکھتے ہیں، مفاتیح الجنان کے بعض مفاتیحوں کے آخر میں یہ دعائیں مکارم الاخلاق موجود ہے، ان میں اس دعا میں ایک جملہ ہے، الہی امرنی، سید الساجدین کا یہ جملہ ہے، الہی امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، اے خدا مجھے عمر دے دے۔ سید الساجدین زندگی کی دعا مانگ رہے، عمر کی دعا مانگ رہے، لیکن کیسی عمر ہونی چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، مجھے عمر دے دے، مجھے زندگی دے دے جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرے۔ وَإِنْ كَانَ، لیکن اگر یہ زندگی کھیت بن جائے، مزرعہ بن جائے، باغ بن جائے شیطان کے لیے، تو پھر مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں، میری چلتی ہوئی سانسوں کو روک دے۔ یہ سید الساجدین کا فرمان ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ آپ نے ابھی عید قربان گزری ہے، عید الاضحیٰ، آپ کے گھروں میں جانور لائے گئے ہوں گے، بھیڑ بکریاں وغیرہ، آپ اس کو رسی سے باندھ کے رکھتے ہیں، زنجیر سے باندھ کے رکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں گارڈن ہے، آپ کے گھر میں لان ہے، گھاس ہے، پودے لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس بکری کو، اس بھیڑ کو، اس بھینس کو باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے باغ کو، آپ کے پھولوں کو، آپ کے پودوں کو خراب نہ کر دیں۔
امام فرماتے ہیں مولا مجھے زندگی دے دے اگر یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرنے والی ہے، لیکن اگر ان کانا مزرعۃ للشیطان، اگر میری زندگی مزرعہ بن جائے شیطان کے لیے کہ شیطان میری زندگی میں مداخلت کر کے کچھ بھی کر رہا ہو، مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، میری چلتی ہوئی سانسوں کو روک دے۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ دعائے قنوت میں اس دعا کو پڑھا کرے، زیارت عاشوراء کی جو دعا ہے، خدا یا میری حیات کو، میری زندگی کو بالکل ویسا قرار دے جیسے محمد و آل محمد کی زندگی ہے، میری موت کو ایسا قرار دے دے جس طرح کی شہادت کی موت، سعادت کی موت، خیر کی موت محمد و آل محمد کو نصیب ہوئی، میرے دنیا سے جانے کا انداز بھی بالکل ویسا ہونا چاہیے۔ اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے، زندگی کی ضرور دعا مانگے، عمر کی ضرور دعا مانگے، صحت کی ضرور دعا مانگے۔ موت سعادت ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دن رات بیٹھ کے موت کا انتظار کرتے ہیں اور کوئی کام نہ کریں، ایسا بھی نہیں۔ ایک شخص مسجد النبوی میں رسول خدا درس دے رہے تھے، قیامت کے بارے میں اور عذاب جہنم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور چلا گیا گھر۔ بہرحال اگلے دن وہ مسجد میں نہیں آیا نماز کے لیے، تو رسول خدا نے اصحاب سے پوچھا کہ آج فلاں شخص جو ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ نماز کے لیے آتا ہے، آج نماز کی صفوں میں وہ نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں آیا وہ شخص؟ کہ یا رسول اللہ وہ بہت سخت بیمار پڑ گیا ہے۔ نبی نے فرمایا عیادت کے لیے جانا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے، اور عیادت کے لیے جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب آپ گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، ہر قدم پر آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پہ آپ کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پہ آپ کے نام اعمال میں حسنات درج کیے جاتے ہیں۔ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، روایت میں ہے خدا بندہ مومن سے کہتا ہے بندہ مومن میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے، پروردگار تو اور بیمار، تو جسم نہیں رکھتا، بیماری تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ خطاب آئے گا میرا فلاں بندہ مومن بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اتنا بڑا درجہ ہے۔ مومن کا درجہ تو ویسے ہی بہت بلند ہے۔ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبے کا اتنا احترام نہیں جتنا مومن کا احترام ہے، کعبے سے بھی بڑھ کر مومن کا احترام ہے۔ اگر ایک طرف خدا نخواستہ کعبے کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، مسمار کر رہا ہے، دوسری طرف مومن کی توہین ہو رہی ہے، آپ پہلے مومن کو بچائیں پھر خانہ کعبہ کو بچائیں۔ مومن کا احترام زیادہ ہے۔ کعبہ مسمار ہو گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے، مومن کی آبرو ایک دفعہ چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، وہ عزت تو نہیں رہتی پھر۔ لہٰذا درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ شخص گیا اور اس نے جب رسول خدا نے عذاب الہی کے بارے میں گفتگو کی تو اب رسول اس کی عیادت کے لیے گئے اور جا کے پوچھا کہ کل تو تم ٹھیک تھے، آج کیا ہوا؟ بیمار پڑ گئے، آج تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آئے۔ کہا یا رسول اللہ کل آپ نے عذاب الہی کے بارے میں ایسی گفتگو کی، میرا دل ڈر گیا اور میں نے گھر آ کے اللہ سے دعا کی پروردگارا جو عذاب نازل کرنا اسی دنیا میں کر دے، جو بیماری دینی اسی دنیا میں دے دے، آخرت میں تیرا عذاب سہنے کی طاقت اور ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی بلا نازل کرنی ہے نا اسی دنیا میں کر دے، مجھے بیمار کر دے۔ فرض کریں آج کل کی بیماریوں کا ہم تذکرہ کریں تو کینسر کر دے، ہیپیٹائٹس سی کر دے، یہ بیماری وہ بیماری، لیکن آخرت میں کچھ نہ ہو۔ نبی ناراض ہو گئے۔ نبی نے فرمایا تم نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تم دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تم دنیا میں بھی صحت مانگو، دنیا کے لیے بھی خیر مانگو اور آخرت کے لیے بھی خیر مانگو۔
نعوذ باللہ خدا بخیل توڑی ہے جو دنیا میں دے تو آخرت میں نہ دے، آخرت میں دے تو دنیا میں نہ دے. اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی؟ لہٰذا مانگیں، بہترین مانگیں، زندگی مانگیں، صحت مانگیں، اولاد مانگیں، رزق حلال مانگیں. یہ نہیں کہ ہم کونے میں بیٹھ کر صرف موت مانگتے رہیں. لیکن اگر موت آ جائے تو اس کو مثبت نظر سے دیکھیں کہ یہ لقاء اللہ کا ذریعہ ہے. آنی تو ہے موت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست. ملک الموت آیا روح کو قبض کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ایک دوست بھی دوسرے دوست کو مارتا ہے؟ میں تو خلیل اللہ ہوں، میں تو اللہ کا دوست ہوں. دوست تو دوست کو نہیں مارتا، تو تم پھر میری جان کیوں قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ نے تو میری جان نکالنے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ اسرائیل نے وہ میسیج، وہ پیغام اللہ کو دیا. اللہ کی جانب سے جواب آیا کیا ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو ملاقات کے لیے نہیں بلا سکتا؟ میں تو ملاقات کے لیے بلا رہا ہوں. موت لقاء الہی کا ذریعہ ہے. امیر المومنین کا وہ فرمان بڑا مشہور ہے جس سے مولا فرماتے ہیں تاللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصبی امہ. خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کو موت سے اتنی محبت ہے جتنا دودھ پیتے بچے کو ماں کے دودھ سے انسیت ہوا کرتی ہے. ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ موت سے ڈر بہت لگتا ہے. نبی نے فرمایا تم کبھی نہائے ہو، حمام گئے ہو؟ کہا ہاں جی، ظاہر ہے نہاتا ہی ہے انسان. کبھی تم نے گندے کپڑے اتار کے اچھے نئے خوشبودار کپڑے پہنے؟ کہا بارہا پہنے. جب بھی نئے کپڑے سلتے ہیں ظاہر ہے نہا دھو کے انسان نئے کپڑے پہنتا ہے، عیدوں پہ نئے کپڑے پہنتا ہے، شادیوں پہ نئے کپڑے پہنتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے گندے کپڑے اتارے، میلے کچیلے کپڑے اتارے، اچھا نیا خوشبودار لباس پہنا. نبی نے فرمایا انسان مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے گندا میلا کچیلا لباس اتار دے اور ایک خوشبودار اور نیا لباس پہن لے. انسان مومن کے لیے، البتہ کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں، بت پرست کے لیے نہیں، انسان مومن کے لیے موت ایسے ہے. پھر شخص آیا یا رسول اللہ موت سے بہت ڈر لگتا ہے. کہا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا جی میرے پاس بڑا مال ہے. اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا اسی لیے تو تمہیں ڈر لگتا ہے. آپ کا کوئی اچانک کہہ دے بھئی آپ نے کل نہیں 1 گھنٹے میں آپ نے کربلا جانا ہے، اچانک کہہ دے، آپ کا ویزا بھی لگ گیا، آپ کا پاسپورٹ بھی تیار ہے، آپ کی ٹکٹ بھی تیار، آپ گھبرا جائیں گے، ہاتھ پیر پھول جائیں گے. کوئی تیاری نہیں، نہ کوئی بیگ خریدا، نہ کوئی سامان رکھا، نہ کوئی چادر خریدی، نہ کوئی کالے کپڑے خریدے، کچھ بھی نہیں. سامان سفر زادرہ کچھ بھی نہیں ہے. کیسے اچانک اٹھ کر چلے جائیں؟ فلاں شہر میں جانا ہے، فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے، اچانک بتا دیا جائے انسان گھبرا جاتا ہے. زاد سفر پہلے سے تیار ہونا چاہیے. پہلے اپنے سے پہلے ہم نے اپنے لیے زاد سفر بھیج دینا ہے تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئے. اسی لیے تو تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تم نے اپنے آگے سفر کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. امام کا فرمان تاریخ طبری میں یہ 3-4 جملے ہیں جس میں امام اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت میرے لیے ایسے ہے، امام حسین علیہ السلام، ایسے ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا سونے کا، چاندی کا، ہیرے جواہرات کا ہار. اتنی حسین ہے میرے لیے موت. دوسرا جملہ بیان کر کے مصائب کی جانب آؤں. اگر 1-2 جملے رہ گئے تو کل انشاءاللہ بیان کروں گی. امام نے فرمایا رضا اللہ رضانا اہل البیت. یہ مولا کے فرامین ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جیسے میں نے شروع کی مجالس میں بھی عرض کیا، کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو اس کا کلام پڑھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے فرامین کیا ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے. کلام پڑھ کے انسان کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے. امام کا دوسرا جملہ اس میں رضانا رضا اللہ رضانا اہل البیت. اللہ کی رضا در حقیقت ہم اہل بیت کی رضا ہے. الہی رضن بقضائک و تسلیما لامرک. یہ جملہ تو سب نے سنا ہے. عاشور کے دن آپ 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں، یہی جملہ تو آپ کہتے ہیں. پروردگارا تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری قضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. الہی رضان بقضائک و تسلیما لامرک. تیرے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے. البتہ بعض جگہوں پہ انسان دیکھتا ہے کہ
فرض کریں جیسے والدین ہیں، والدین کسی بات پہ راضی ہیں، خدا اس پہ راضی نہیں، خدا راضی ہے تو والدین راضی نہیں، بعض اوقات کچھ ایسی مشکل بھی آ جاتی، حالانکہ والدین کی اطاعت تو فرض قرار دی گئی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو انسان پر واجب ہیں، چاہے سامنے والا مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، ان میں سے ایک والدین کی اطاعت ہے۔ والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، ناصبی ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، بت پرست ہوں، جو بھی ہوں، اولاد پر واجب ہے ان کا احترام، اولاد پر واجب ہے ان کی اطاعت، اولاد پر واجب ہے ان پر احسان، وبالوالدین احسانا، ایک یہ چیز واجب ہے۔ دوسرا، اگر کوئی امانت کسی کافر نے بھی آپ کے پاس رکھوائی ہے، اس کی حفاظت آپ پر واجب ہے۔ تیسرا، وعدہ کیا ہے کسی کافر سے بھی کیا ہے نا، اس کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں وہ تو کافر ہے، وعدہ کیا وعدہ خلافی کی ہے تو کیا ہوا، نہیں۔ تین چیزیں بین المللی ہیں، بین الاقوامی ہیں، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، سنی، شیعہ، وہابی کچھ نہیں دیکھنا، بت پرست نہیں دیکھنا، آتش پرست نہیں دیکھنا، آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ والدین کی اطاعت، وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا، امانت رکھوائی ہے تو امانت کی حفاظت کرنا۔ یہاں تک امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا امیر المؤمنین کا قاتل وہ تلوار جس سے میرے بابا علی کو اس نے قتل کیا ہے میرے پاس امانت رکھوا دے، میں اس امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی جس تلوار سے ضربت میرے بابا کو لگائی ہے، میرے جد کو لگائی ہے، وہ تلوار بھی میرے پاس امانت کے لیے رکھوا دے تو میں اس امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ رضا اللہ رضان اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، عبداللہ ابن عمرو عاص جس کا میں نے اس دن بھی تذکرہ کیا تھا کہ معاویہ کا وزیر تھا، بڑا چالاک اور ہوشیار اور مکار، اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو دروازے مسجد سے امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، تو اس نے عمرو عاص کے بیٹے نے کہا، اگر اپنے دوستوں سے کہا اگر تم دنیا میں کسی بہشتی اور جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دنیا میں دیکھنا چاہو تو حسین کے چہرے کی زیارت کرو۔ تو دوستوں نے کہا اچھا تم حسین کو اتنا مانتے ہو تو جنگ صفین میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیوں کیا تھا؟ جنگ صفین میں امیر المؤمنین بھی تھے، جنگ صفین میں امام حسن مجتبیٰ بھی تھے، جنگ صفین میں امام حسین بھی تھے، جنگ صفین میں جناب عباس بھی تھے، جنگ صفین میں محمد حنفیہ بھی تھے، یعنی امیر المؤمنین کے سارے بیٹے جنگ صفین میں موجود تھے۔ کہا اگر تم اتنا ہی مانتے ہو حسین کو اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھتے ہو تو یہ بتاؤ تم نے جنگ صفین میں ان کے ساتھ مقابلہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے باپ نے کہا تھا، اور باپ کا حکم ظاہر میں ٹال نہیں سکتا تھا، خدا تو خود قرآن میں کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین پر احسان کرو، یا والدین کی اطاعت ہم پر لازم قرار دی گئی۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا تو میں جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے جنگ کی۔ وہ دوستوں میں سے ایک دوست اٹھا، امام کی خدمت میں آیا، کہا یا ابن رسول اللہ، یہ عمرو عاص کا بیٹا ایسے کہہ رہا ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی معصیت ہو رہی ہو، نافرمانی ہو، وہاں پہ مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں پہ ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں پہ استاد کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں پہ بڑے بہن بھائیوں کی، دادا دادی نانا نانی کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ جس کام کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ اب عمرو عاص نے اپنے بیٹے سے کہا امام معصوم سے جنگ کرو، ضروری تو نہیں بلکہ حرام تھا امام معصوم کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جانا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں رضانا رضا اللہ رضان اہل البیت، اللہ کی رضا در حقیقت ہم اہل بیت کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرتا ہے، ایک رات بستر پہ سوتا ہے تو آیت نازل ہو جاتی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لَيْلَةُ الْمَبِيتِ، علی بستر رسول پر سوئے، آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کی رضا کی خاطر چھوٹے سے چھوٹا کام بڑا بن جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا کام اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے کیا جائے تو وہ اس کی کوئی حیثیت، نہ صرف حیثیت نہیں بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔
انگوٹھی دی، حالت رکوع میں آیت نازل ہو گئی. کام بظاہر کو اتنے بڑے کام نہیں، لیکن نیت، انما الاعمال بالنیات، آپ کے تمام تر اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. 3 دن اپنا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا تو آیات نازل ہو گئی. سورہ حل عطا کی 18 آیات نازل ہو گئی. بظاہر چھوٹے کام ہیں، لیکن خدا نے ان کو تا قیام قیامت قرآن میں محفوظ کر دیا. ان کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا، ان کی شان میں آیت نازل ہو گئی. رضا الہی کے لیے کریں، جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کریں. جناب زہرا کے القابات میں سے 2 لقب کیا ہیں؟ راضیتم، مرضیہ. راضیہ وہ ہستی جو اللہ سے راضی ہے، مرضیہ وہ ہستی جس سے اللہ راضی ہے. جناب زہرا بھی راضیہ ہیں، امیر المومنین بھی مرتضیٰ ہیں. مرتضیٰ کا مطلب یہی ہے، علی جب کہیں گے تو صرف علی نہیں کہیں گے، علی المرتضیٰ کہیں گے، جس سے اللہ راضی ہو جائے. رضا اللہ رضانا اہل البیت، ہر وہ کام جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے، ہم اہل بیت بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں. جب اللہ راضی ہو جائے نا تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں. اسی لیے تو ابن زیاد کے دربار میں جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا کاروان پہنچا تھا تو زخم زبان لگایا تھا اس نے. جناب زینب کے دکھی دل پر کاری ضربتیں اس نے لگائی تھیں اور کہا تھا، دیکھا زینب، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تمہارے بھائی مارے گئے، تمہارے جوان بھتیجے مارے گئے، تمہارے جوان بیٹے مارے گئے، تمہارا گھر ایک دن میں اجڑ گیا. تو اس وقت زینب نے کوئی اور جواب نہیں دیا تھا، یہی کہا تھا نا، ما رأیت الا جمیلا. خدا کی قسم یہ مصیبتیں ہمارے لیے حسن کا درجہ رکھتی ہیں، جمال کا درجہ رکھتی ہیں، خوبصورتی کا درجہ رکھتی ہیں. کیوں؟ جس مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ مصیبت پھر مصیبت نہیں رہتی، وہ جمال بن جاتی ہے، وہ حسین بن جاتی ہے، جس کے بدلے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ اس مصیبت پہ صبر کرنے سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ہمیشہ آپ جناب زینب کو کبھی ان کے بھتیجوں کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے بھائیوں کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی ان کی ماں کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی باپ کا پرسہ دیتے ہیں، کبھی نانا کا پرسہ دیتے ہیں. آج زینب اپنے بچوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مائیں بیٹی ہیں نا، کھل کے پرسہ دیجئے گا. کربلا کی ایک اجڑی ہوئی ماں کو خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. کسی ماں کی گودے سے نہ اجڑے جیسے کربلا کی ماں کی گودیں اجڑ گئی. کسی ماں کا گھر ایسے نہ اجڑے جیسے زینب کبریٰ کا گھر اجڑ گیا. اجرکم اللہ. آج شریکت الحسین کو پرسہ دینے کے لیے آئے. آج علی کی شیر دل بیٹی جس کو لقب ہی ام المصائب کا ملا، مصیبتوں کی ماں، جس کی زندگی کے جس باب کو بھی کھولے تو مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آتی ہیں. وہ ثانیہ زہرا، وہ شریکت الحسین زینب کبریٰ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو کل کے دن کے لیے تیار کر رہی تھی. ایک خیمے میں زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھی ہے. اے میرے کم سن اونو محمد، کل عاشور کا دن طلوع ہو جائے، سب سے پہلے اپنی جان اپنے ماموں پہ قربان کر دینا. ایک ماں اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتی ہے نا، تربیت دیتی ہے نا، زندگی کیسے گزارنی.
مشکلات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، تربیت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے، لیکن ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ جان کیسے قربان کرنی ہے، موت کو کیسے گلے لگانا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مشکل بات نہیں ہو سکتی۔ علی کی شجاع بیٹی اپنے بیٹوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا، دو کم سن بچے ہیں، بار بار امام کی خدمت میں آ رہے، مامو جان ہمیں جہاد کی اجازت دیجئے۔ حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ ظہر عاشور کا وقت قریب آ گیا۔ زینب نے دیکھا ابھی تک دونوں میرے بچے زندہ ہیں، کہا ابھی تک جہاد کے لیے نہیں گئے، کہا ماں مامو اجازت نہیں دے رہے۔ زینب اپنی جگہ سے اٹھی، بے نفس نفیس خدمت امامت میں آئی، مولا بھیا مجھے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا زینب کوئی بھائی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑ سکتا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی زندگی کے چراغوں کو گل نہیں کر سکتا، میں کس طرح سے آپ کے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کم سن ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے بابا عبداللہ اس وقت موجود نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں ان کو جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب اٹھی اور آ کے خدمت امامت میں بیٹھ گئی۔ بھیا جب ہمارا کاروان مکہ سے چلا تھا، عبداللہ آئے تھے، میری عماری کے پردے کو ہٹا کے ایک نصیحت انہوں نے مجھے کی تھی، کہا زینب میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میرا ایک بیٹا اپنی جانب سے اور ایک بیٹا میری جانب سے حسین پر قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں نہیں جانتی زینب کہاں بیٹھی ہے، ممکن نہیں کسی ماں کو اس کے بچوں کا پرسہ دیا جائے اور وہ ماں پرسہ لینے کے لیے نہ آئے۔ میں نہیں جانتی کس بی بی کے پہلو میں زینب کبریٰ بیٹھی ہے، کس بی بی کے پہلو میں جناب زہرا بیٹھی ہے، آپ سے پرسہ لینے آ گئی ہے یہ بیبیاں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے اجازت دی، بچے اتنے کم سن تھے، نہ کوئی لباس جنگ پورا آتا تھا، نہ تلوار صحیح طریقے سے اٹھا سکتے تھے، نہ گھوڑوں کی رکابوں میں پیر آتے تھے۔ ایک کو حسین نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر سوار کرایا، ایک کو عباس نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر سوار کرایا۔ جب بھی کوئی مجاہد میدان کی طرف جاتا تھا تو خدا حافظی کے لیے زینب در خیمہ پر آ جاتی تھی، لیکن آج در خیمہ پر کوئی الوداع کہنے والا نہیں۔ بچے سوار ہوئے گھوڑوں پر میدان کی طرف آئے، ادھر زینب آ گئی، سجدے میں سر رکھا، خدایا میری قربانی کو قبول کر لینا۔ کم سن بچے میدان کربلا میں آئے، جب عمر سعد نے آتے ہوئے دیکھا، فوج کو للکار کے کہا ان کو کم سن نہ سمجھنا، یہ علی کی شجاع بیٹی زینب کبریٰ کے بچے، یہ حیدر کرار کے نواسے، یہ جعفر طیار کے پوتے، یہ حسین اور عباس کے بھانجے، ان کو کم سن مت سمجھنا۔ حملہ ہوا، دو ننھے بچے بڑی دیر تک مقابلہ کرتے رہے، آخر فوج ایسے ٹوٹ پڑی، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے۔ روایت کے الفاظ ہیں جب ان بچوں پہ وار ہوتا تھا تو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نہیں جانتی یہ آوازیں خیمے میں زینب کے کانوں تک پہنچتی تھی یا نہیں، اگر پہنچتی تھی تو زینب کی کیا حالت تھی میں نہیں جانتی۔ بچے بڑی دیر
تک شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 کمسن بچے میدان کربلا میں گرے، شہادت کا جام نوش کیا۔ حسین نے جب دیکھا دونوں بچے گر گئے، ہمیشہ حسین خود اکیلے بھاگتے ہوئے جاتے تھے، اس دفعہ آواز دیتے عباس میدان کربلا کی جانب چلو کہ ہماری بہن کا گھر اجڑتا ہے۔ عباس اور حسین میدان میں آئے، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا، خیموں کی جانب چلے۔ ہمیشہ سب سے آگے زینب ہوا کرتی تھی، جب کسی کا لاشا آتا تھا بین کرنے کے لیے زینب سب سے آگے ہوتی تھی۔ آج زینب کہیں نظر نہ آئی۔ حسین پوچھتے ہیں فضا ان بچوں کی ماں زینب کہاں ہے؟ کہاں مولا جب سے سنا میرے بچے شہید ہو کے میدان کربلا میں گرے، تب سے بی بی سجدے میں سر رکھ کے خدا سے اپنی قربانی کی قبولیت کی دعا مانگ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کل بھی میں نے ذکر کیا زینب اپنے بچوں کے لاشوں پہ روئی نہیں۔ مائیں بیٹھی ہونا، خدا را اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، بچوں کے لاشیں سامنے ہو ماں نہ روئی کیسے ممکن ہے؟ کربلا سے چلی گئی نہیں روئی زینب، کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں نو کے نیزہ پر سجے ہوئے اونو محمد کے سر نظر آتے رہے، زینب اپنی نظریں پھیرتی رہی، نہیں روئی اپنے بچوں کے لاشوں میں۔ زندان شام سے رہائی مل گئی، کٹے ہوئے سر آنے لگے، ہر سر پہ بال کھول کے بین کیے زینب نے، حسین کے سر پر، علی اکبر کے سر پر، قاسم کے سر پر، نہ روئی تو انہوں محمد کے سروں پہ نہ روئی۔ 40 پہ کربلا آئی زینب، ہر قبر سے لپٹ لپٹ کے روتی رہی زینب، نہ روئی تو اپنے بچوں کی قبروں پہ نہ روئی۔ لیکن ہمارا دل کہتا ہے نا کہیں پہ نہ رونے والی زینب جب مدینہ پہنچی ہوگی، جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوگا، جب صحن میں بچھی ہوئی 2 ننھی جانمازوں کو دیکھا ہوگا، جب انہوں محمد کی حجروں کے دروازے کھلے ہوں گے، جب ان کی خالی مسندوں کو دیکھا ہوگا، ایک ماں نے کہا ہوگا اے میرے شیروں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لاشوں پہ رو نہ سکی۔ جب بی بی اپنے گھر آئی، دہلیز میں بیٹھ گئی، عبداللہ مسجد سے گھر آئے، دیکھے ایک مسافرہ بیٹی ہے۔ کیا حالت تھی زینب کی، اجڑی ہوئی بیٹی زہرا کی، نہیں پہچانا عبداللہ نے کون ہے، کہا اے مسافرہ تو اس دروازے پہ کیوں بیٹھی ہے؟ یہ تو زینب کے گھر کا دروازہ ہے، یہ تو علی کی بیٹی کا گھر ہے، تو یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تاریخ کے الفاظ ہیں، زینب نے آہستہ سے سر کو اٹھایا، عبداللہ ابھی تو صرف 1 سال گزرا ہے، تو نے زینب کو نہیں پہچانا، عبداللہ صرف 1 سال گزرا ہے، تو نے زینب کو نہیں پہچانا۔ عبداللہ تڑپنے لگے، بی بی معاف کر دینا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن ہر کربلا سے آنے والے نے ایک بات مجھے بتائی، میں نے سوچا جب زینب آئے گی خود زینب سے پوچھوں گا۔ ہر کربلا سے آنے والے نے مجھے بتایا آپ اپنے بچوں کے لاشوں پہ روئی نہیں، مجھے یقین نہیں آیا۔ کہا عبداللہ یہ سچ ہے؟ کہا بی بی پھر ایک اور سوال کا جواب دے دے، کیا آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ زینب تڑپنے لگی، عبداللہ خبردار کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ زینب کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی۔ کہا بی بی پھر روئی کیوں نہیں؟ کہا عبداللہ مجھے اپنے بھائی حسین سے شرم آتی تھی
کہیں میرا بھائی حسین مجھ سے شرمندہ نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ روئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زینب نانا کے روزے پر آ گئی، 1 سال کے بعد اپنے نانا کے روزے پر آئی زینب، آ کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی پشت سے چادر ہٹا کے دکھاتی تیری امت نے میری پشت پہ کتنے تازیانے برسائے۔ نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹا کے دکھاتی کیسے رسن باندھی گئی تیری نواسی کے بازوؤں پر۔ زیادہ بولنے کی ہمت زینب میں نہیں تھی، ایک ننھا سا خون بھرا کرتا نکالا اپنی چادر کے دامن سے، قبر رسول پہ رکھا۔ نانا یہ کرتا بتائے گا تیری نواسی کتنی مظلوم ہے۔ ماں کی قبر پہ آئی زینب، 72 کا پرسہ تھا، بیبیاں غش کھا کھا کے گرنے لگی۔ دن ڈھل گیا، شام آ گئی، بیبیوں نے دیکھا زینب کچھ فاصلے پہ بیٹھی ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے بی بی خاموش بیٹھی ہے۔ بیبیوں نے کہا 1 سال کے بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی ہے، کیا ماں کو پرسہ نہیں دے گی؟ زینب نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے میری ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ بیبیاں چلی گئی، تاریخ کی آنکھ نے یہ منظر دیکھا۔ زینب قبر زہرا پہ آئی، اپنا چہرہ قبر زہرا پہ رکھا، بڑی دیر تک زینب روتی رہی۔ آخر میں سر اٹھا کے کہا اماں تجھے تیرے حسین کا پرسہ ہے، تیرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا۔ اماں تجھے تیرے شیر عباس کا پرسہ، اماں تیرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، اماں تیرے کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، اماں تیرے شیر خار علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، اماں سکینہ ہمیشہ کے لیے زندان شام میں سو گئی، اماں تیرا بھرا گھر اجڑ گیا، تجھے تیرا بھرا گھر اجڑنے کا پرسہ، اماں تیرا سب کچھ لٹ گیا، بچا زینب کبھی کچھ نہیں۔ اماں 1 سال گزر گیا ہے، کسی نے زینب کو ماں کہہ کے نہیں پکارا۔ اماں تیری بھی گود اجڑ گئی، میری بھی گود اجڑ گئی، اماں تیرا بھی گھر اجڑ گیا، میرا بھی گھر اجڑ گیا۔ اماں 1 سال گزر گیا ہے، کسی نے زینب کو پرسہ نہیں دیا۔ اماں میں تجھے پرسہ دیتی ہوں، تو مجھے پرسہ دے، تیرے بھی بچے مارے گئے، میرے بھی بچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور درس احکام مسائل شریعہ کے ذریعے اسلامی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا اور سماج کے لیے مفید اور ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک اور شیئر کریں۔